اگر ہم ہوتے، اگر رانا ثناءاللہ صاحب ہوتا، اگر نوید قمر صاحب ہوتا، اگر آپ ہوتے راجہ صاحب، اگر ہم اجازت دے دیتے، راجہ صاحب اگر آپ ایسے کام کرتے، اب کہاں کہاں بند، آپ تو سپیکر ہوتے ہوئے ان کو ادھر اس کرسی سے اٹھا کے بند کر دیتے۔ ایک شخص جو جب خود وزیر اعظم تھا مزہ لیتا تھا جب اپنے مخالف گرفتار ہوتے تھے، تو نیب کا تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جب خود وزیر اعظم تھا تو وہ مزہ لیتا اس بات پہ کہ میاں محمد نواز شریف کو اس نے گرفتار کروایا۔ خان صاحب کو اس وقت تو فکر نہیں تھا، اور اس کے خلاف جب وہی نیب جس کا تعریفیں کرتے، خان صاحب تھکتا نہیں تھا۔ باہر کا پیسہ بنا ہوا کیس، اگر ہم ہوتے، اگر رانا ثناءاللہ صاحب ہوتا، اگر نوید قمر صاحب ہوتا، اگر آپ ہوتے راجہ صاحب، اگر ہم اجازت دے دیتے اسی ملک صاحب کو، کسی یہ جو این سی اے کا جو ڈیل ہے یہ آپ کا اور این سی اے کے درمیان ہے، اس میں تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں 190 ملین پاؤنڈز جو آپ کا ہے آپ جا کے بھرو اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ میں، کوئی مسئلہ اس میں تو نہیں ہے۔ راجہ صاحب اگر آپ ایسے کام کرتے، اب کہاں کہاں بند، آپ تو سپیکر ہوتے ہوئے ان کو ادھر اس کرسی سے اٹھا کے بند کر دیتے۔ کہتا ہے ٹرسٹی میری جو سابق خاتون اول ہے تو ٹرسٹی تھی، اس کی کیا قصور؟ جناب اسپیکر مریم شریف اور فریال تالپور صاحبہ ٹرسٹیز ہی تھے، تب اس کو کوئی فکر نہیں تھا۔ یہی نیب جس کا ہم نے ترمیمیں لے کر آئے، آپ نے پاس کروایا ہے، اس کا فائدہ تو عمران کا ہو رہا تھا، جب ہم نے اپوزیشن میں وہ ترمیمیں لے کر آئے، اس لیے عمران کہ ہم این آر او مان رہے ہیں، ہم اپنا کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اس وقت کہ ہم اپنے لیے نہیں، ہم اس کے لیے یہ ریفارمز کی تجویز کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا جناب اسپیکر، اسی نیب جب یہ کیس ملا، حکومت نے نہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے نا رانا صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو نیب کا بنا ہوا کیس ہے، نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے، اور اگر اس کا تشویش کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا۔ خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے۔ شرجیل میمن صاحب کو خان صاحب کی حکومت نے کورٹ کا پریمیسز سے ہی گرفتار کیا۔ میرا جو سپیکر ہے سندھ اسمبلی کا آغا سراج جو آج تک گرفتار ہے، خان صاحب نے سپیکر کا ہاؤس پہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کروایا۔ چلے مان لیتے ہیں جگہ غلط تھا، مگر گرفتاری تو صحیح تھا، گرفتاری تو ہونا تھا نیب کے قانون کے مطابق۔ اور اس گرفتاری کی رد عمل میں کیا پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کا کال دیا جناب اسپیکر؟ کیا پی ٹی آئی نے جلسے کے اعلانات کیے جناب اسپیکر؟ نہیں، پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا، ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے اس کا۔ انہوں نے اس رات سے پہلے جو سازش کی، لیکن جس سازش پہ انہوں نے عمل درآمد کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے۔ اور جو افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز انصاف کے ساتھ تھی، اینڈ جو اکیوزڈ ہے وہ تو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے، اور اصولی طور پہ جس طریقے سے خان صاحب کو
اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے کورٹ کو، یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب پہ. جب خان صاحب نے پتہ نہیں کتنا کیجیز ہیروئن کا ڈال کے گرفتار کروایا اور ڈیتھ سیل میں بٹھایا، تو یہی جسٹس بندیال صاحب کو رات کے اندھیروں کو کورٹ کو طلب کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب کو آپ پیش کریں. یہ موقع رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں ملا. خان صاحب کو جس طریقے سے جوڈیشری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا تھا، کہ انہوں نے اس بات پہ کہ خان صاحب کو وہ پورا رات ہی نہیں ہوا تھا نا، ایک دن بھی ایک رات بھی اس نے گزارا نہیں تھا جیل، اس کی رد عمل جو تھا وہ وائلنس تھا. انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، پتھر اٹھائے، لاٹھی اٹھائے، بندوق اٹھائے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ پورا ریاست کو ایک ہو کے جواب دینا پڑتا ہے. جناب اسپیکر، جو افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو اظہار یکجہتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک تو ہوتا رہا نا، کسی نے جناح ہاؤس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا، کسی نے جی ایچ کیو کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نائس ٹو یو سی یو کے بجائے عدالت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، دہشت گردی کا مزاحمت کرنا چاہیے تھا، اور خان صاحب کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ دہشت گرد کے تنظیم ہو یا آپ سیاسی جماعت ہو. اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے روایہ رکھیں. لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مزاحمت نہیں کروں گا، اس کا معافی نہیں مانوں گا، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا، یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے. اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے، اگر ان کا فیصلہ یہ ہے، تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اس ادارہ کو بھی اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ عادی ہو چکے ہیں جناب اسپیکر